عقائد اور اسلام کے اصول اولین۔ اسلام کے فرائض اولین عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر و نشر وغیرہ پر ایمان لانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول جو وحی نازل ہوئی یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں خدا کی بڑائی کے سوا کسی مخصوص عقیدے کی تعلیم نہ تھی، لیکن دوسری بار جو وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 تا 5۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ لوگوں کو ڈرا، اپنے پروردگار کی بڑائی کر اور بتوں کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ کے قیام کے زمانے میں جس قدر آیتیں نازل ہوئیں وہ بیشتر عقائد کے متعلق تھیں: شرک اور بت پرستی کی برائی، خدا کی عظمت و جلال کا اظہار، قیامت کے ہولناک سما اور جنت و دوزخ کا پر اثر بیان، رسالت کے خواص اور اس کی ضرورت کے دلائل۔ مکہ میں 13 برس تک زیادہ تر یہی مطالب ادا ہوتے رہے۔ غرض عقائد کے تمام اجزاء اگرچہ آغاز اسلام ہی میں لوگوں کو سنائے جا چکے تھے، لیکن مکی آیتوں کے استقصاء سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک کا بیان الگ الگ ہوتا تھا۔ عقائد کا مسلسل بیان سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں ہے، اور یہ دونوں صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر زور توحید، قیامت کے اعتقاد اور رسول کی صداقت پر صرف ہوا ہے، لیکن مدینہ آ کر اسلام کے تمام عقائد اور اصول اولین کی مجموعی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان اور اسلام کے اولین اصول کے متعلق سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت یہ ہے: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز کھڑی کرتے ہیں، ہم نے جو روزی دی ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محمد تجھ پر اتاری گئیں اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوئیں، اور ان کو آخرت پر بھی یقین ہے۔ وس صورت میں یہ اصول دوبارہ ادا ہوتے ہیں: لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی خدا پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بعض اخلاقی احکام گنائے گئے ہیں۔ یہ آیتیں تحویل قبلہ کی آیت کے ساتھ 1 ہجری میں نازل ہوئیں۔ اسی کی تفصیل سورت کے آخر میں کی گئی ہے۔ یہ آیتیں ہجرت کے چند سال بعد غالباً نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایتوں سے ثابت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ پیغمبر اس پر ایمان لایا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا، اور تمام مسلمان خدا پر، خدا کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر سب ایمان لائے۔ سورہ نساء کی آیت یہ ہے جس میں بالتفصیل بتایا گیا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ان کے کیا عقائد ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعید۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ خدا پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری، اور جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور روز آخرت کا انکار کرے گا وہ سخت گمراہ ہوا۔ احادیث کتاب الایمان میں بہت سے ایسے واقعات مذکور ہیں جس میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام اور ایمان کے معنی دریافت کیے ہیں، اور آپ نے سائل کی یا وقت کی مناسبت سے مختلف جوابات دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لڑوں جب تک لوگ یہ گواہی نہ دیں کہ خدا ایک ہے، محمد خدا کا پیغمبر ہے، نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔
ایک دفعہ کسی دیہات سے ایک مسلمان حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے 3 چیزیں بتائیں: دن رات میں 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ۔ عبدالقیس کے وفد نے 5 ہجری میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم دشمنوں کی مزاحمت کے سبب سے ہمیشہ نہیں حاضر ہو سکتے، اس لیے ایسے احکام بتا دیے جائیں جو ان لوگوں کو بھی سنا دیے جائیں جو شرف حضوری حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس بات کی شہادت کہ خدا ایک ہے، محمد خدا کے پیغمبر ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ اس اثناء میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ خدا پر، فرشتوں پر، خدا کی ملاقات پر، اس کے پیغمبروں پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین ہو۔ اس نے پوچھا: اور اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ صرف خدا کو پوجو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اصول اسلام کا تقریباً کامل نقشہ ہے۔ غالباً یہ سوال و جواب فتح مکہ یعنی 8 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ تاہم اس قدر اطمینان حاصل ہو چکا تھا کہ تکمیل عبادت کے لیے خشوع و خضوع کی قید بھی اضافہ کی جا سکے۔ اصول اسلام کا آخری اعلان یہ ہے: اسلام کی بنا 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی کہ خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں، محمد اس کا پیغمبر ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ رفتہ رفتہ ایمان اور اسلام کے اصول کلیہ کی جب تکمیل ہو چکی تو اس کے جزیات اور دیگر لوازم کی بھی تعلیم دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں، جن میں ایک شاخ حیا ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ ایک اور صاحب کے جواب میں فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور کسی سے جان پہچان ہو یا نہ ہو مگر اس کو سلام کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ غرض اسلام کے تمام اصول و فروع کی تعلیم اسی طرح بتدریج تکمیل کو پہنچتی ہے اور آخر 9 ذی الحجہ 10 ہجری جمعے کے روز وہ ساعت آئی جب خدا نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج ہم نے تمہارا مذہب مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ عبادات۔ اوپر یہ حدیث گزر چکی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ ان میں سے توحید و رسالت کے علاوہ بقیہ 4 چیزیں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات میں داخل ہیں۔ ان میں سب سے اول شے نماز ہے۔ نماز کی صحت کے لیے متعدد شرطیں ہیں۔ سب سے اول اور ضروری شرط طہارت ہے۔ طہارت کے معنی یہ ہیں کہ جسم اور لباس ظاہری اور معنوی ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہو۔ طہارت کو اسلام میں جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے کرو کہ دوسری ہی دفعہ کی وحی سے جب احکام اور فرائض کا آغاز ہوا تو توحید کے بعد دوسرا حکم طہارت ہی کا دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر اور اپنے کپڑے پاک کر اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اگرچہ مفسرین نے عموماً کپڑے کی طہارت سے دل کی طہارت اور ناپاکی سے بت پرستی مراد لی ہے، تاہم اس سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اس فرضیت کا ثبوت ابتدائے اسلام سے ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ و سیر اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ وضو کا طریقہ آغاز وحی ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا تھا۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہجرت سے پہلے بھی وضو فرماتے تھے، لیکن قرآن میں وضو کا حکم بے اتفاق محدثین مدینہ میں نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ مسلمانوں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو، سر پر مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو لو۔ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے اور اسی سورت کی اکثر آیتیں ہجرت کے 4-5 سال بعد کی ہیں۔ اس آیت کے متعلق بخاری میں تصریح یہ ہے کہ وہ آیت تیمم کے ساتھ اتری ہے۔ آیت تیمم 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس بنا پر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو پر عمل تو پہلے سے تھا، لیکن قرآن میں اس کی فرضیت ہجرت کے 4-5 سال کے بعد نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابتداءً لوگ نہایت جلدی وضو کر لیتے تھے، کچھ حصہ بھیگتا تھا، کچھ نہیں بھیگتا تھا۔ 6 ہجری میں یا اس کے بعد کے کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ لوگ جھپٹ کر تالاب کے پاس پہنچے اور جلدی ہاتھ منہ دھو لیا۔ ایڑیاں کچھ بھیگیں، کچھ خشک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ایڑیوں پر دوزخ کی پھٹکار ہے، وضو کامل کرو۔ اس وقت سے اسباغ وضو یعنی سکون و طمانینت کے ساتھ وضو کے تمام فرائض ادا کرنا لازم قرار پا گیا۔ اسباغ وضو کے تمام فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ابتداءً وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرتے تھے، لیکن آخر عام مسلمانوں پر جبر ہونے کے خیال سے ہر وقت ضروری نہ رہا اور اس کا اعلان آپ نے عملاً فتح مکہ کے وقت فرمایا۔ تیمم وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن ہر وقت سفر میں اس کا ملنا مشکل ہے، نیز بیماری کی حالت میں پانی کا استعمال کرنا کبھی مضر ہے، اس لیے 5 ہجری میں تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمَّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ مائدہ۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور پانی میسر نہ آئے تو طاہر مٹی لے کر اس سے تیمم یعنی منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح تنگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک و صاف کر دے اور اپنا احسان تم پر پورا کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق 5 ہجری سے آپ واپس آ رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں۔ مدینہ کے قریب جب قافلہ پہنچا تو اتفاقاً ام المومنین کا ہار کہیں گر گیا۔ سارا قافلہ وہیں اتر پڑا۔ نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا۔ تمام صحابہ پریشان خاطر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو اس اجازت سے بڑی خوشی ہوئی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی نے کہا، آل ابی بکر تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو۔ نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ فرض ہوئی، چنانچہ دوسری ہی وحی میں حکم ہوا، وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی یعنی تکبیر بیان کر۔ اس تکبیر سے مقصود بجز نماز کے اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ 3 برس تک دعوت اسلام مخفی رہی اور کفار کے ڈر سے اعلانیہ نماز پڑھنا ممکن نہ تھا، اس لیے صرف رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا۔ دن میں کوئی نماز فرض نہیں ہوئی، چنانچہ سورہ مزمل میں جو ابتدائی صورتوں میں سے ہے یہ حکم بتصریح مذکور ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل آیت 1 تا 8۔ اے کملی اوڑھ کر سونے والے، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات، اس نصف رات سے کس قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر عنقریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور یہ وقت دعا کے لیے مناسب بھی زیادہ ہے۔
دن کو تجھ کو زیادہ شغل رہتا ہے، اپنے پروردگار کا نام لے، سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو رہ۔ اس کے بعد صبح و شام کی 2 رکعتیں فرض ہوئیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ سورہ دہر۔ صبح و شام خدا کا نام لیا کر اور رات کے وقت دیر تک اللہ کے آگے سجدہ کیا کر اور اس کی تسبیح بیان کر۔ رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا جو حکم تھا 1 سال تک قائم رہا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کا 1 سال تک اسی پر عمل رہا۔ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ 1 سال کے بعد فرضیت منسوخ ہو گئی اور حکم ہوا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ سورہ مزمل۔ تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو 2/3 رات سے کم اور آدھی رات اور تہائی رات تک نماز پڑھا کرتا ہے اور کچھ لوگ اور تیرے ساتھ۔ خدا ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے، اس نے جان لیا کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، تم پر اس نے مہربانی کی، اب جتنا ہو سکے اتنا ہی قرآن نماز میں پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، جو خدا کی روزی ڈھونڈنے کو سفر کریں گے، اور لوگ خدا کی راہ میں سفر جہاد کریں گے، پس اب جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھو۔ رات کی اس نفل نماز کا نام تہجد ہے۔ نماز نفل کے تہجد ہو جانے کے بعد فجر، مغرب اور عشاء 3 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ سورہ ہود آیت نمبر 10۔ دن کے دونوں یعنی ابتدائی اور انتہائی کناروں میں یعنی فجر اور مغرب، اور تھوڑی دیر رات گزرنے کے بعد نماز پڑھا کرو۔ معراج میں جو نبوت کے 5ویں سال ہوئی، 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، اور سورہ اسراء میں جو معراج کے بیان پر مشتمل ہے یہ آیت اتری اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ نماز کے اوقات زوال آفتاب سے لے کر ظلمت شب تک ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھ، یہ تیرے لیے مزید ہے۔ لیکن رکعتیں 2 ہی رہیں۔ مدینہ منورہ میں آ کر جب نسبتاً کسی قدر اطمینان ہوا تو اس فرض نے وسعت حاصل کی اور 2 کے بجائے 4 رکعتیں فرض ہو گئیں۔ بائیہما نماز میں خشوع و خضوع اور تمکین و وقار کے جو ارکان ضروری ہیں، ان کے لیے جس اطمینان کی ضرورت تھی وہ مدت تک نصیب نہیں ہوا، اس لیے فوراً وہ ارکان اور آداب لازمی نہیں قرار پائے، بلکہ رفتہ رفتہ ان کی تکمیل کی گئی۔ پہلے لوگ نماز میں آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے، بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں۔ ایک مدت تک یہ حالت تھی کہ نماز پڑھنے میں کوئی کام یاد آ جاتا تو کسی سے کہہ دیتے، یا کوئی سلام کرتا تو نماز ہی میں جواب دیتے۔ پاس پاس کے آدمی نماز میں باہم باتیں کیا کرتے۔ جب مہاجرین حبش 6 ہجری میں واپس آ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ معمول کے موافق لوگوں نے سلام کیا لیکن جواب نہیں ملا۔ نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے اب حکم دیا ہے کہ نماز میں باتیں نہ کرو۔ اس وقت سے بات چیت کرنا یا سلام کا جواب دینا بالکل منع ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بن حکم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ ایک صاحب کو چھینک آئی، میں نے یرحمک اللہ کہا۔ لوگوں نے تیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے زانوں پر ہاتھ مارے۔ اس وقت میں سمجھا کہ بات کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، میں چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر خلق احمدی سے مجھ کو نہ سزا دی، نہ ڈانٹا، نہ برا کہا، صرف یہ فرمایا کہ نماز تسبیح و تکبیر اور قرأت کا نام ہے، اس میں بات چیت جائز نہیں۔
تشہد کا جو طریقہ اب ہے پہلے نہ تھا، بلکہ مختلف اشخاص کے نام لے کر کہتے تھے السلام علی فلان و فلان۔ بالآخر اتحیات کے خاص الفاظ سکھائے گئے جو اب نماز میں معمول بہا ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں کو نماز میں کندھے پر چڑھا لیتے، سجدے میں جاتے وقت اتار دیتے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر چڑھا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باہر سے آتیں اور دروازہ کھٹکھٹاتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے عین اسی حالت میں جا کر دروازہ کھول دیتے۔ ان حدیثوں کی بنا پر بہت سے فقہا کی یہ رائے ہے کہ یہ سب افعال نماز نفل میں جائز ہیں۔ نفل کی تخصیص اس لیے کہ جن نمازوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افعال کیے وہ فرض نہ تھیں بلکہ نفل تھیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ تعویل صحیح نہیں۔ ایک حدیث میں صاف موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت ابو العاص کو کندھے پر چڑھائے مسجد میں آئے اور نماز ادا کی۔ ہمارے نزدیک یہ تمام روایتیں اس زمانے کی ہیں جبکہ نماز میں بات چیت اور اس قسم کی حرکات ممنوع نہیں قرار پائے تھے۔ رفتہ رفتہ نماز تکمیل کی اس حد کو پہنچی کہ وہ تمام تر خضوع و خشوع و مراقبہ اور محویت بن گئی۔ قرآن مجید میں آیت اتری قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ مسلمان ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس بنا پر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت خشوع و خضوع کے خلاف کرنا منع ہو گیا۔ نماز کے تمام ارکان کو نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا لازمی قرار پایا، یہاں تک کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی اور تمام ارکان ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح نہیں ادا کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کر پھر پڑھو۔ اس نے دوبارہ اسی طرح ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا کہ کیوں کر پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع، سجدہ، قیام سب کی نسبت ہدایت کی کہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ غرض یا تو یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، اتفاقاً شام سے تجارت کا قافلہ آیا، 12 آدمیوں کے سوا جس قدر لوگ نماز میں شریک تھے اٹھ کر قافلے کی طرف دوڑے۔ اس پر یہ آیت اتری وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انقَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور جب لوگ تجارت یا کھیل تماشا دیکھ پاتے ہیں تو ٹوٹ کر اس پر گرتے ہیں اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دے کہ جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہے۔ اور یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے یہ حالت ہوئی کہ ایک انصاری نماز کی حالت میں 3 دفعہ تیر کا زخم کھاتے ہیں لیکن نماز نہیں توڑتے کہ جو صورت انہوں نے شروع کی تھی اس کی لذت معنوی اس درد و زخم سے زیادہ تھی اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز میں زخم کھا کر گرتے اور تڑپتے ہیں۔ یہ قیامت خیز منظر سب کے سامنے ہے لیکن ایک شخص مڑ کر نہیں دیکھتا کیونکہ خشیت الہی اور محویت کا عالم جو دلوں پر طاری ہے وہ اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ نماز جمعہ اور عیدین۔ مکہ میں 4 شخصوں کا یکجا ہو کر نماز ادا کرنا ناممکن تھا، اس لیے جمعے کی نماز فرض نہ تھی کیونکہ جمعے کی پہلی شرط جماعت ہے، لیکن مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت اسلام لا چکی تھی اور کوئی شخص ادائے نماز میں خلل انداز نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آفری سے قبل 2 مسلمان مدینہ آ چکے تھے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی تحریک سے بنی بیادہ کے محلے میں انہوں نے جمعے کی سب سے پہلی نماز ادا کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ امام تھے اور کل 40 مسلمان نمازی تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے قباء میں قیام فرمایا۔ یہاں سے روانگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصداً جمعے کا دن متعین فرمایا۔ بنی سالم کے محلے میں پہنچے تو نماز کا وقت آ گیا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ یہیں ادا فرمائی۔ یہ اواخر ربیع الاول 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ سے باہر عرب کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں کی یکجا تعداد سب سے زیادہ جواسی میں تھی، جو بحرین میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے نماز جمعہ یہیں قائم ہوئی، لیکن بظاہر نماز جمعہ کا اہتمام مسلمانوں میں پہلے اتنا نہ تھا جتنا کہ ہونا چاہیے، ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتفاقاً شام سے غلہ کے بیوپاری آ گئے، سب لوگ اٹھ کر ادھر چلے گئے،
جماعت میں صرف 12 آدمی اور دوسری روایت کی روح سے 40 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ سورہ جمعہ۔ ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو یاد الہی کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو علم ہو۔ جب نماز سے فراغت ہو جائے تو زمین میں چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو اور خدا کو اکثر یاد کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ جب لوگ تجارت اور کھیل تماشا دیکھ پاتے ہیں تو ٹوٹ کر اس پر گرتے ہیں اور تجھ کو اے پیغمبر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشا سے بہتر ہے اور خدا بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ نماز کے سامنے تمام دنیا کی دولت کا خزانہ بھی ان کے آگے ہیچ ہو گیا۔ خدا نے ان کی مدح فرمائی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سورہ نور۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ عید کی نماز بھی مدینہ میں آ کر قائم ہوئی، لیکن جس سال آپ تشریف لائے اس سال عید کی نماز نہیں ہوئی بلکہ 2 ہجری میں مسنون ہوئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ عید کی نماز روزہ رمضان کے تابع ہے اور رمضان کے روزے دوسرے سال فرض ہوئے۔ صلاۃ خوف۔ نماز کسی حالت میں قضا نہیں کی جا سکتی۔ خوف کی حالت میں مثلاً جنگ میں یہ حکم ہے کہ تمام فوج کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پہلے ایک جماعت تمام ہتھیاروں سے مسلح ہو کر امام کے پیچھے کھڑی ہو اور نماز قصر ادا کرے، پھر بترتیب یہ آگے بڑھے اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں تھی وہ پیچھے ہٹے اور وہ بھی قصر نماز ادا کرے۔ امام اپنی جگہ پر قیام کرے۔ روایتوں میں ہے کہ ہر جماعت 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرے یا 1 رکعت امام کے ساتھ اور دوسری رکعت علیحدہ علیحدہ پڑھے، یا صرف ایک ہی رکعت اس حالت میں فرض ہے۔ ابو داؤد نے صلاۃ الخوف کی تمام صورتیں بروایت صحابہ الگ الگ لکھ دی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جنگ کی حالت پر موقوف ہے۔ امام جس وقت جو مناسب سمجھے کرائے۔ اگر لڑائی پورے زور اور شدت پر ہو تو ہر سپاہی اپنی اپنی جگہ پر اشارات سے نماز ادا کرے گا۔ سورہ نساء میں صلاۃ الخوف کی صورت بتفصیل مذکور ہے۔ صلاۃ الخوف کا حکم غزوہ ذات الرقاع 5 ہجری میں نازل ہوا۔ اسی غزوے کا نام بعض راویوں نے غزوہ نجد بتایا ہے۔ ابو داؤد میں ابو عباس زرقی کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الخوف کی آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام غصفان میں نازل ہوئی، یعنی 6 ہجری میں، لیکن زیادہ تر رواہ حدیث اور اہل سیر غزوہ ذات الرقاع کو اس حکم کا زمانہ سمجھتے ہیں۔ روزہ۔ اسلام سے پہلے قریش عاشورے کا دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور عجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی روزہ رکھتے ہوں۔ 5 ہجری میں یعنی ہجرت سے 8 برس پہلے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبش کے نجاشی کے سامنے اسلام پر جو تقریر کی تھی اس میں روزے کا ذکر بھی موجود ہے۔ وہ غالباً اسی دن کا روزہ ہوگا۔ اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے وجہ پوچھی۔ لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی روز فرعون کے ہاتھ سے نجات پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کا زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا، یعنی جس کا جی چاہتا تھا رکھتا تھا اور جو نہیں چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس دن کا روزہ برابر رکھا۔ 11 ہجری میں لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہود تو اس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آئندہ سال 10 کے بجائے 9 کو روزہ رکھوں گا، لیکن افسوس کہ آپ نے اسی سال وفات پائی۔ یہود اس طرح روزہ رکھتے تھے کہ نماز عشاء کے بعد پھر نہیں کھاتے تھے اور اس کو حرام سمجھتے تھے۔ عورت کے ساتھ ہم بستری بھی منع تھی۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان بھی اسی طریقے کے موافق معمور ہوئے۔ اسلام کے تمام احکام میں سب سے مقدم یہ اصول ملحوظ رہتے تھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ سورہ بقرہ۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔
اسلام میں جوگی پن نہیں ہے، ابو داؤد و احمد۔ اسی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں سے لطف اٹھانا حلال کر دیا گیا ہے جب تک صبح کی سفید لکیر رات کی سیاہ لکیر سے الگ نہ ہو جائے، تم کھاتے پیتے رہو۔ اہل عرب روزے کے بہت کم خوگر تھے، اول روزہ ان پر شاق ہوا، اس لیے نہایت تدریج کے ساتھ روزے کی تکمیل کی گئی۔ اول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سال میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر روزے میں فرضیت نازل ہوئی تو یہ اختیار رہا کہ جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دے۔ رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے خوگر ہو چلے تو یہ آیت اتری، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ اب بالیقین روزہ فرض ہو گیا اور فدیے کی اجازت جاتی رہی، البتہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے یہ حکم ہوا کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے کسی اور وقت قضا کر دے، چونکہ اور تمام قوموں میں خصوصاً عیسائیوں میں رہبانیت بڑی فضیلت کی بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے جو لوگ زیادہ خدا پرست تھے وہ روزے میں زیادہ سختی برداشت کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً اس سے روکتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے اور اس پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ سبب پوچھا، معلوم ہوا سخت گرمی میں اس شخص نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ ثواب کی بات نہیں۔ بعض لوگوں نے صوم وصال رکھنا چاہا، یعنی رات دن روزہ رکھیں، بیچ میں افطار نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ روزے کا مقصد عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ثواب کی بات ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی آسانیوں کا حکم دیا۔ سفر میں اور بیماری میں روزہ رکھنا فرض نہ تھا، راتوں کو صبح صادق تک کھانے پینے اور تمام اشغال کی اجازت تھی۔ سحر کھانے کی فضیلت بیان کی اور یہ بھی فرمایا کہ صبح کے قریب کھایا جائے تاکہ دن بھر قوت باقی رہے۔ روزے کا مقصد صرف معاصی سے کف نفس تھا اور روزہ اس کا معین تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے میں جھوٹ فریب نہیں چھوڑتا خدا کو اس کی فاقہ کشی کی کوئی حاجت نہیں۔ زکوٰۃ۔ خیرات اور زکوٰۃ کی ترغیب اور تحریض اسلام میں ابتدا ہی سے معمول بہ ہی تھی۔ مکہ میں جو صورتیں اتریں ان میں زکوٰۃ کا لفظ تصریحاً مذکور ہے اور خیرات نہ دینے والے پر نہایت عتاب ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ سورہ ماؤن۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب لوگوں کو نہیں دیتا۔ مدینہ منورہ میں زیادہ تاکیدی آیتیں نازل ہوئیں۔ 2 ہجری میں عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب قرار پایا۔ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں عام مسلمان اور خصوصاً مہاجرین سخت فاقے میں مبتلا تھے۔ حدیثوں میں صحابہ کے فقر و تنگ دستی کے جو واقعات کثرت کے ساتھ مذکور ہیں اسی زمانے کے ہیں۔ اس بنا پر یہ حکم ہوا کہ جس شخص کے پاس ضروری مصارف سے جو کچھ بچے سب کو خیرات کر دینا چاہیے ورنہ عذاب ہوگا۔ چنانچہ خاص آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ سورہ توبہ۔ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خیرات نہیں کرتے۔ اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ سورہ بقرہ۔ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کر دیں، کہہ دو کہ جو کچھ مصارف ضروری سے بچ رہے۔ بہت سے لوگ خیرات کرتے تھے لیکن عمدہ مال کو محفوظ رکھتے تھے، بیکار یا ردی چیزیں خیرات میں دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ سورہ بقرہ۔ مسلمانوں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی اچھا حصہ خیرات دو۔ مزید تاکید کے لیے یہ حکم ہوا کہ جو شخص اپنی محبوب چیز نہ دے گا اس کو ثواب نہ ملے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سورہ آل عمران۔ تم لوگ ثواب نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز خیرات نہ کرو جو تم کو عزیز ہے۔
اب صدقہ اور خیرات کی طرف یہ عام رغبت پیدا ہوئی کہ جو لوگ نادار تھے وہ صرف اس لیے بازار میں جا کر مزدوری کرتے اور کندھوں پر بوجھ لاد کر لوگوں کے پاس پہنچاتے تھے کہ مزدوری ملے تو خیرات کریں۔ بئیہما 8 ہجری تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد اس کی فرضیت ہوئی تو اس کے مصارف بیان کیے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ممالک مقبوضہ میں زکوٰۃ کے وصول کے لیے محرم 9 ہجری میں محصولین مقرر کیے۔ زکوٰۃ کے مصارف حسب ذیل تھے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ۔ زکوٰۃ ان مصارف کے لیے ہے: فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے وصول کرنے والے، مؤلفۃ القلوب، غلام جن کو آزاد کرانا ہے، مقروض، مسافر، اور خدا کی راہ میں یہ خدا کا فرض ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔ زکوٰۃ کی شرح نہایت تفصیل سے فرامین نبوی میں منقول ہے۔ فقہ میں کتاب الزکوٰۃ انہی فرامین سے ماخوذ ہے۔ حج۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پرستی کے لیے عبادت گاہیں عام بنائی اور تمام لوگوں کو وہاں آ کر عبادت کرنے کی دعوت دی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ سورہ حج۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے کعبے کی جگہ مقرر کر دی کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ہمارے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھ، اور حج کی منادی کر دے کہ لوگ ہر طرف سے دوڑے آئیں گے، کچھ پیدل اور کچھ اونٹوں پر سوار، تاکہ فائدہ اٹھائیں اور تاکہ ایام مقررہ میں خدا کا ذکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عام پر دنیا نے لبیک کہا اور ہر سال عرب کے دور دراز اطراف سے لوگ حج کو آتے تھے۔ لیکن ایک طرف تو یہ افسوسناک انقلاب ہوا کہ جو گھر خالص توحید کے لیے تعمیر ہوا تھا وہ 360 بتوں کا تماشا گاہ بن گیا۔ دوسری طرف اس گھر کی تولیت کا سب سے زیادہ جس کو حق تھا وہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا اور پورے 8 برس تک ادھر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ نہ سکا۔ بالآخر ظہور حق کا وقت آیا، مکہ فتح ہوا اور جانشین ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کو موقع ملا کہ شاعر ابراہیمی کو پھر زندہ کیا جائے۔ چنانچہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال یہ فرض ادا نہیں کیا کہ عرب ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بے حیائی کا منظر آنکھ سے دیکھنا گوارا نہیں فرما سکتے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایام حج میں روانہ کیے گئے کہ کعبہ میں جا کر منادی کر دیں کہ آئندہ سے کوئی شخص عریاں ہو کر کعبے کا طواف نہ کرنے پائے گا۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ نسائی کے قاعدے سے حج کا مہینہ ہٹتے ہٹتے ذوالقعدہ میں آ گیا تھا، چنانچہ 9 ہجری کا حج اسی مہینے میں ادا ہوا، لیکن حج کا اصلی مہینہ ذوالحجہ تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال کا انتظار فرمایا اور اس وقت حج ادا کیا جب وہ اپنے اصلی مرکز پر آ گیا۔ حج کی اصلاحات۔ حج کی رسم اگرچہ کفار نے قائم رکھی تھی لیکن اس کی صورت بالکل بدل دی تھی اور اس میں اس قدر بدعات اضافہ کر دی تھیں کہ وہ ثواب کے بجائے عذاب کا کام بن گیا تھا۔ سب سے مقدم یہ کہ حج اور تمام عبادات کا مقصد خدا کا ذکر اور توجہ اللہ ہے، لیکن اہل عرب جب حج میں جمع ہوتے تھے تو خدا کے بجائے اپنے باپ دادا کے مفاخر اور کارنامے بیان کرتے تھے۔ اس بنا پر یہ آیت اتری: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ سورہ بقرہ۔ پھر جب حج کے ارکان پورے کر لو تو خدا کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔
خاص اہل مدینہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ منات جو بت تھا اس کا طواف کرتے تھے، اور اس بنا پر جب کعبے کا حج کرتے تھے تب بھی صفا و مروہ کا طواف نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ حج کا مقصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں قائم رکھی جائیں، اور صفا و مروہ کا طواف اسی عہد کی یادگار ہے۔ اسی بنا پر یہ آیت اتری۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ سورہ بقرہ۔ صفا اور مروہ خدا کی یادگاریں ہیں، اس لیے جو شخص حج یا عمرہ کرے تو ان کو ان دونوں مقاموں کا بھی طواف کرنا چاہیے۔ ایک اور طریقہ یہ جاری ہو گیا تھا کہ اکثر لوگ آج کل کی طرح جن کے پاس زیادہ سفر نہیں ہوتا تھا یوں ہی چل کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں۔ ان لوگوں کو اکثر راہ میں گداگری اور دوستوں کی دستگیری کا محتاج ہونا پڑتا تھا۔ اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ سورہ بقرہ۔ اور گھر سے زیادہ سفر لے کر چلو کیونکہ اچھا زیادہ سفر تقویٰ ہے۔ احرام حج میں سر کے بالوں کا منڈوانا یا ترشوانا منع ہے، لیکن اس میں اہل جاہلیت نے بہت سختی کر دی تھی، یہاں تک کہ بعض حاجیوں کے بالوں میں اس قدر جوئیں پڑ گئیں کہ بینائی جاتے رہنے کا خوف ہو گیا، تاہم وہ بال نہ ترشوا سکے۔ اسلام میں چونکہ سب سے مقدم یہ امر پیش نظر ہے کہ اس کی عبادات اور احکام تکلیف ملعتاق نہ بن جائیں، اس لیے یہ حکم ہوا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ تو جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ عارضہ ہو تو وہ اگر بال منڈوا لے تو فدیہ ادا کر دے، یعنی یا روزے یا خیرات یا قربانی۔ قربانی جو کرتے تھے اس کا خون لے کر کعبہ کے در و دیوار پر ملتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يُنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ خدا کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے۔ اس آیت میں صرف اس فعل سے نہیں روکا گیا بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ قربانی خود کوئی مقصود بذات چیز نہیں بلکہ اصل چیز جس کو خدا قبول کرتا ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ رسوم حج میں ایک بڑی چیز جو قریش نے اصول اسلام کے خلاف قائم کر دی تھی یہ تھی کہ وہ عرفات جو حج کا اصلی عبادت گاہ عام تھا نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے، اس لیے وہ صرف مزدلفہ تک جا کر ٹھہر جاتے تھے۔ باقی تمام عرب عرفات میں جمع ہوتے تھے اور وہاں سے چل کر مزدلفہ اور منی میں آتے تھے۔ چونکہ اسلام کا اصول اصلی مساوات عامہ ہے اور عبادت میں سب یکساں ہیں، اس لیے حکم آیا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ بقرہ۔ پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس خدا کا ذکر کرو جس طریقے سے اس نے تم کو ہدایت کی ہے، اور اس سے پہلے بے شک تم گمراہ تھے۔ پھر وہیں سے چلو جہاں سے اور لوگ چلتے ہیں اور خدا سے معافی مانگو، وہ غفور و رحیم ہے۔ قربانی کے جانور کو چونکہ سمجھتے تھے کہ خدا پر چڑھا دیا گیا ہے اس لیے اس پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل چلنے کی تکلیف گوارا کرتے تھے۔ یہ رسم اسلام کے آنے تک باقی رہی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو سفر حج میں دیکھا کہ قربانی کے اونٹ کے ساتھ ہیں لیکن خود پیدل جا رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ سوار ہو لو۔ بولے یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، انہوں نے دوبارہ یہی عذر کیا۔ آپ نے زجر کے ساتھ حکم دیا کہ بیٹھ لو۔ ایک قسم کا حج ایجاد کر لیا تھا جس کو حج مصمت کہتے تھے، یعنی جو شخص حج کرتا تھا وہ آغاز حج سے اخیر تک منہ سے کچھ نہ بولتا تھا۔ اسلام نے اس تکلیف ملعتاق سے منع کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے احمس کی ایک عورت کو جس کا نام زینب تھا دیکھا کہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حج مصمت کی نیت کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جائز نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی کی بات یہ تھی کہ قریش یعنی ہمس کے سوا عام عرب مرد و زن کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔
حدود حرم میں آ کر تمام لوگ اپنے اپنے کپڑے اتار ڈالتے تھے اور عاریتاً کسی قریش سے کپڑے مانگ لیتے تھے، اگر نہ ملتے تو ننگے کعبہ کے گرد گھومتے تھے۔ عورتیں بھی اسی طرح ننگی طواف کرتی تھیں اور یہ شعر گاتی جاتی تھیں: آج کچھ حصہ اس کا یا پورا کھلے گا، اور جو کھلا ہے اس کو میں حلال نہیں کرتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف۔ اے آدم کے بیٹو، مسجدوں میں کپڑے پہن لیا کرو۔ اس بنا پر 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ انہوں نے عین موسم حج میں اعلان کیا کہ آئندہ کوئی برہنہ حج نہ کرنے پائے گا۔